اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، یہ بات ہے سن 1099 کی، جب محض 8 افراد پر مشتمل ایک گروہ نے دنیا پر قابض ہونے کا خواب دیکھا۔ اس خواب کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے انہیں کن کن مراحل سے گزرنا پڑا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ معزز ناظرین، سن 1099 میں جب صلیبی جنگیں شروع ہو چکی تھیں اور یورپ سے تعلق رکھنے والے مسیحی فرقے رومن کیتھولک کی افواج نے مسلمانوں سے یروشلم چھین لیا تھا، تو ہزاروں یورپی عوام اس مقدس سرزمین پر قابض ہو کر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگی، جس سے تنگ آ کر عوام نے مسلمانوں کے قبضے والے علاقوں سے گزرتے ہوئے مسیحیوں کو لوٹ مار یا قتل کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ان حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سن 1118 کے آس پاس فرانسیسی کمانڈر نے اپنے علاوہ 8 فوجیوں پر مشتمل ایک فوجی دستہ تشکیل دیا، جس کا نام پور نائٹس آف دی کرسٹ آف دی ٹیمپل آف سولومن رکھا گیا، اور یہ گروہ بعد میں نائٹس ٹیمپلر کہلایا۔ نائٹ ٹیمپلرز دراصل اعلیٰ سطحی کمانڈر یا نائٹس تھے، جن کو ہیڈ کوارٹرز یروشلم کے مقدس ماؤنٹ ٹیمپل پر بنایا گیا۔ دوستو، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نائٹس ٹیمپلرز پہلے سے موجود تھے اور ان کے ذمہ مذہبی نوادرات کی حفاظت کرنا تھا، جبکہ یہ بھی مشہور ہے کہ ہیکل سلیمانی کو تباہ کرنے کے دوران تابوت سکینہ بھی انہی ٹیمپلرز کے ہاتھوں میں رہا اور 10 سے 12 سال تک اپنے قبضے میں رکھنے کے بعد ایک ایسی جگہ چھپا دیا گیا جہاں سے آج تک دوبارہ نہ مل سکا، اور روایات کے مطابق اب یہ تابوت سکینہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد ہوگا۔ بہرحال ناظرین، تاریخی شواہد اس طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ اسی تنظیم کے ہی کچھ اراکین تھے جنہوں نے 14ویں صدی کے دوران فرانس سے بھاگ کر برطانیہ میں فری میسن تنظیم شروع کی اور غیر محسوس طریقے سے دنیا کے تمام وسائل پر قابض ہونے کا سوچنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا بظاہر مقصد یروشلم آنے والے زائرین کی حفاظت کرنا تھا، لیکن حقیقتاً یہ تنظیم پوری دنیا پر اپنا کنٹرول حاصل کرنے کی خواہش مند تھی، جس کی ابتدا انہوں نے یروشلم سے کی تھی۔ دوستو، یہ فوج ایک ایسی فوج کے طور پر سامنے آئی جو کہ طاقتور اور سخت گیر ہونے کے ساتھ ساتھ بہادری کی اعلیٰ مثال تھی۔ انہوں نے نہ صرف یورپ کو جنگوں کا حوصلہ دیا، بلکہ ناقابل تسخیر مسلمانوں میں بھی کشت و خون کا بازار گرم کر دیا اور جنگوں کی ایک ایسی روایت قائم کی کہ آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان کا اثر جاری ہے۔ سامعین، تاریخ کے مطابق ان نائٹ ٹیمپلرز نے اپنے گروپ کو وسعت دینے کے لیے کئی دوسرے لوگوں کو بھی اپنی تنظیم میں شامل کر لیا، جس کا طریقہ کار یہ اپنایا گیا کہ عام عوام کو بھی طاقت اور دولت پانے کے خواب دکھائے گئے، جس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ اس عسکری تنظیم میں شامل ہونے لگے اور ہزاروں تعداد کے ارکان پر مشتمل یہ تنظیم ترقی کی راہوں پر گامزن ہونے لگی، اور پھر بالآخر سن 1118 میں پوپ نے اسے مذہبی عسکری تنظیم کے طور پر تسلیم کر لیا، جس کے بعد اس تنظیم کا دنیا بھر میں چرچا ہونے لگا، یہاں تک کہ اپنی منصوبہ بندی کے تحت ان نائٹ ٹیمپلروں کو سن 1139 میں پوپ انوسنٹ دوم نے یہ حکم نامہ جاری کیا کہ اب سے ان پر کسی ملک کے مقامی قوانین لاگو نہیں ہوں گے، یعنی اب یہ نائٹ ٹیمپلرز یورپ کے ہر ملک میں آزادانہ اپنی سرگرمیاں سر انجام دے سکتے تھے، جس کی وجہ سے اس تنظیم کو اور شہ ملی اور وہ دنیا کے سامنے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اور زیادہ پر اعتماد ہو گئے، جس کے نتیجے میں انہوں نے ہر جگہ جنگ و جدل کی فضا قائم کر دی اور دنیا بھر کے وسائل پر کسی نہ کسی صورت میں شراکت داری کرنے لگے۔ چنانچہ محض نصف صدی میں نائٹ ٹیمپلرز یورپ کی سب سے بڑی عسکری اور مالیاتی تنظیم بن گئی۔ یہی دنیا کی پہلی ملٹی نیشنل کمپنی بھی تھی جس کے وسائل بے پناہ تھے اور جو تجربہ کار اور تربیت یافتہ ملازموں کی فوج رکھتی تھی، یہاں تک کہ 13ویں صدی تک نائٹ ٹیمپلرز تنظیم سے 2.25 لاکھ یورپی وابستہ ہو چکے تھے۔ ان میں سے تقریباً 25,000 تو نائٹ یا گھڑ سوار جنگجو تھے۔ یہ تنظیم یورپ میں بھی وسیع و عریض جائیدادوں، قلعوں، گرجا گھروں اور فارموں کی مالک تھی، حتیٰ کہ اپنے دور کے بڑے بڑے حکمران ان ٹیمپلروں کے مقروض ہو گئے۔ اس قدر طاقت اور کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد اس تنظیم کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ بنی وہ مذہبی اکثریت تھی، بالخصوص مسلمانوں کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ جانا گیا، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے مغرب میں مذہب کے خلاف نفرت پروان چڑھانے میں بھی اسی تنظیم نے اپنا کردار ادا کیا۔ انہیں آپس میں لڑوانے اور ایک دوسرے کے خلاف مشتعل کرنے اور بے حیائی کو پروموٹ کرنے، ان کے جذبات سے کھیلنے جیسی تمام سرگرمیوں کو ڈھکے چھپے انداز سے بڑھاوا دینے لگے۔ رفتہ رفتہ نائٹ ٹیمپلرز اتنے طاقتور ہو گئے کہ فرانس کا شاہ فلپی پنجم انہیں اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھنے لگا۔
चुनाचे इसने पोप पंजम पर दबाव डालकर, या ये भी कहा जाता है कि इनके ग्रैंड मास्टर जिनका हुक्म खुदा का लफ्ज़ था, जिसे नाइट टेम्पलर्स हर सूरत अंजाम देते थे, इस मास्टर की जगह अपने बंदे को तैनात किया और सन 1307 में न सिर्फ तंजीम पर पाबंदी लगवा दी बल्कि इन्हें चुन चुन कर सूली चढ़ा दिया गया या सरेआम कत्ल कर दिया गया। इनकी मौजूदगी की खबर देने वालों को इनामात से नवाजकर हर जगह इन टेम्पलर्स का खात्मा किया गया। लेकिन अरसा दराज से कोशां ये नाइट टेम्पलरों ने भी कसम खा रखी थी कि वो रोमन कैथोलिक कलीसा को तबाह करके छोड़ेंगे। चुनाचे उन्होंने बाद अज़ां मार्टिन लूथर का साथ दिया, जो कि रोमन कैथोलिक कलीसा का मुखालिफ था और जिसने एक नए ईसाई फिरके प्रोटेस्टेंटिज्म की बुनियाद रखी। इसके बाद 17वीं सदी में नाइट टेम्पलरों ने हम ख्याल मामारों की मदद से फ्री मेसनरी की बुनियाद रखी। फिर बाद अज़ां सन 1776 में साबिक फ्री मेसनों ने एक नई तंजीम इल्यूमिनाटी की बुनियाद रखी। इस तंजीम के अज़ाइम, सरगर्मियाँ और नज़रियात भी फ्री मेसनरी से मुमासलत रखते थे और यूं एक ऐसा ग्रुप मंजर आम पर आया जो कि बज़ाहिर दुनिया के बासियों का खैर खा, लेकिन दर हकीकत पूरी दुनिया पर कब्जे की ख्वाहिश रखता था, जो कि अब तक अपने अज़ाइम पूरे करने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि इस तंजीम का असल मकसद उस वक्त तक जंगो जदल को तूल देना है जब तक कि खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ नहीं ले आते। बज़ाहिर ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी बनने के कोशां हैं, लेकिन दरअसल ये दजाल की फ़ौज के आलाए कार बन रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तमाम शरपसंद अनासिर से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारा ख़ात्मा भी ईमान फरमाए। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।